اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 24 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر و متاع الی حین۔ پچھلی آیات ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے وہ درخت کا اس کا پھل کھا لیا جس سے اللہ رب العزت نے جنت میں منع کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اس پہ شرمندہ ہوئے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگائی اور اللہ سے رحم کی درخواست کی، اور رحمت الہی کی امید سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس درخواست کو قبول فرمایا اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب اللہ نے کیا حکم دیا؟ قال اہبطوا، کہا کہ تم دونوں اترو، بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ انسان کا دشمن اور شیطان بھی تمہارا دشمن ہوگا۔ اس دنیا میں ان ساری دشمنیوں کو دیکھتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ان سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ تو شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین کے لیے پیدا کیا، زمین میں خلیفہ بھیجنا ہے، لیکن ان کو جنت میں رکھ کے وہ ساری پریشانیاں، تکلیفیں، اور خاص طور پہ وہ جو سب سے بڑا دشمن شیطان تھا اس کا تعارف کروا کے بھیجا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھول جائیں کہ وہ کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تمہارا ایسا دشمن ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ کھلا دشمن ہے، واضح، جس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اور اللہ نے اس کی خصوصیات کہ کس کس طریقے سے حملہ آور ہوتا ہے ہمیں قرآن میں بھی بتائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک احادیث سے بھی ہمیں ملتی ہیں۔ انسان کا بھی دشمن ہوگا وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ضرورت پڑے گی، اور شیطان تو اس کا دشمن ہے ہی ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا، اور یہ زمین کا ٹھکانہ، زمین کو ہم نے تمہارے لیے مستقر بنا دیا، ٹھکانہ بنا دیا، رہنے کی جگہ بنا دی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس دنیا خوبصورت سے تم نے معیشت، رہنا، اچھے طریقے سے عزت حاصل کرنا، مقام حاصل کرنا، یہ سارے فائدے تجھے اس دنیا سے ملیں گے، مگر متاع إِلَىٰ حِينٍ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقررہ وقت کے لیے، یعنی جتنی کسی کی زندگی ہوتی ہے اتنی دیر فائدہ ہے، اس کے بعد پھر ان سارے فائدوں کا اس متاع کا حساب دینا ہے۔ اب ایسے دشمن کا تعارف اللہ نے فرما دیا کہ جس کے بچنے کے لیے سوائے اللہ کے سہارے کے کوئی اور سہارا ہے ہی نہیں۔ اتنا مکار دشمن، اتنا چھپا ہوا دشمن، ہر اس کمزوری سے انسان پہ وار کرتا ہے جو انسان کے اندر وہ کمزوری موجود ہوتی ہے، اس کا پکا ہتھیار ہوتا ہے۔ کسی کے اندر تکبر، بڑا پن کا ہوتا ہے، اس کو وہ تکبر سے دھوکہ دیتا ہے۔ کسی کے پاس دولت کی ہوس زیادہ ہوتی ہے، وہ اس سے دھوکہ دیتا ہے۔ کسی کو عزت کی، شہرت کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، وہ بڑے بڑے عالم ہو کے بھی عزت شہرت کے پیچھے پڑے جاتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ اس طرح اقتدار کی ہوس ہوتی ہے، ان کو اقتدار کے پیچھے جانے بھی جا رہی ہیں مگر وہ اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے۔ تو جو کمزوری جس انسان کے اندر ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، اسی کے وصف سے ڈالتا ہے اور ساری زندگی اسی کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اب انسان کو کیا ہے کہ اپنی ان کمزوریوں پہ قابو رکھے اور اپنے رب سے مدد مانگے۔ قالا، کہا، پروردگار نے فرمایا، فیہا تحیون، اسی زمین کے اندر تمہارا جینا ہے، تمہارا گزارا ہے، تمہاری زندگی ہے، وفیہا تموتون، اور اسی کے اندر تم نے مرنا ہے، مر کے دفن بھی اس زمین کے اندر چلے جانا ہے، ومنہا تخرجون، اور پھر اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے اللہ تعالیٰ۔ زمین میں رہنا ہے، ہر ضرورت، ہر آسائش ایک وقت مقررہ کے لیے انسان نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اسی زمین میں پھر دفن ہو جانا ہے۔ اسی مٹی سے انسان پیدا ہوا اور اسی مٹی سے انسان پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، سب کچھ اس کا زمین پہ ہونا ہے۔ یا بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کی اولاد، پوری انسانیت کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں، اے اولاد آدم، اے آدم کے بیٹو، اے اولاد آدم۔ ہر مرد کو، ہر عورت کو اللہ تعالیٰ پکار کے کہہ رہے ہیں، قد انزلنا، بے شک یقیناً ہم نے ہی نازل کیا ہے، ہم نے ہی اتارا، علیکم تمہارے اوپر، لباسن، لباس، یہ جو لباس ہم پہنتے ہیں
یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ فرماتے ہیں یہ ہم نے ہی اتارا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد کو بھی جنت میں خلت پہنائی لباس کی، پھر شیطان نے اتروایا آگے انہی آیات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل کے سبق میں یا پرسوں کے سبق میں انشاءاللہ، کہ وہ یہ لباس کتنا قیمتی چیز ہوتی ہے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے عطا کی ہے۔ یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بارشیں ہوئیں، بارشوں سے پھر آگے کپاس ہوا، فصلیں ہوئی، اس سے ہم نے اس کو بنا لیا۔ لباسن، لباس کو، یواری سوآتکم، یہ کس کے لیے ہم نے دیا؟ تاکہ تم چھپاؤ، ڈھانپو اپنے جسموں کو، سوآتکم، اور اپنے ستر کو، اپنی شرمگاہوں کو۔ یہ لباس پورے جسم کی زیب و زینت ہے۔ اللہ فرما رہے پورے کے پورے جسم کو ڈھانپو، اور سوآتکم، اور اپنی خاص طور پہ وہ جسم کے حصے جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے سے منع کیا اور انسان کے اندر ایک فطری حیا رکھ دی کہ انسان ان کو ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا۔ وریشن، اور یہ تمہارے لیے خوبصورتی بھی ہے۔ ریشن کہتے ہیں پرندوں کے پروں کو۔ اب آپ ایک اندازہ کر لیں کہ ایک پرندے کے اوپر پر ہوں تو وہ کتنا خوبصورت ہے، اور اگر اس کے پر سارے ہٹا دیے جائیں پھر اس کے بعد اس کی کیا شکل نکل آتی ہے۔ تو انسان کا بھی بالکل ایسے ہی حال اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے کہ اگر اس نے لباس پہنا ہوگا تو ایسے وہ پرندہ جیسے خوبصورت ہوتا ہے ایسے ہی وہ خوبصورت ہوگا۔ اگر اس لباس کو وہ لباس ہوگا یا اس کو کم تر کرے گا تو اس کی حالت وہ اسی پرندے جیسی ہوگی کہ کیسی شکل ہوتی ہے، جیسے پرندے کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کے اوپر پر نہیں ہوتے، پھر اس کے اوپر پر آتے ہیں تو کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اس وقت انسان دیکھنے پہ دل نہیں کرتا، ہاتھ لگانے پہ دل نہیں کرتا انسان کا۔ تو یہ لباس اللہ تعالیٰ کی ایک خاص بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ یہاں پہ قرآن کے اندر ذکر فرمایا، اور اس کا مقصد یہ بتایا کہ یہ تمہارے جسم کو چھپانے کے لیے، پورے جسم کو چھپانے کے لیے، اور خاص طور پہ ان حصوں کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے، حرام فرمایا ہے، اور اس سے انسان کی خوبصورتی حاصل ہوتی ہے۔ آج انسان کس طرف جا رہا ہے؟ آج لباس کو کم کر کے، لباس کو اتار کے وہ کہتا ہے کہ ہم اس میں خوبصورتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، یہ جسم سے لباس کو کم کرنا، جسم کو ننگا کرنا، یہ ابلیس کا فعل ہے، یہ شیطانی فعل ہے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم شیطان کو راضی کر رہے ہیں یا ہم اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ اللہ نے تو یہ ہماری زیب و زینت بنائی، چھپانے کے لیے بنایا، ہماری خوبصورتی بنائی، اور آج ہم اس کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے انسان کے جسم کو چھپانا اور اس لباس سے زیب و زینت حاصل کرنا۔ یہ ازل سے انسان کو ملا ہے، اور دیکھیں جب انسان قبر میں بھی جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، وہ مردہ ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی اس کی عظمت، اس کی شرافت اسی چیز میں ہے کہ اس کو کفن میں لپیٹ کے، کپڑوں میں لپیٹ کے اس کو قبر میں بھیجا جائے۔ خوبصورتی جسم کو ڈھانپنے میں ہے، نہ کہ جسم کو ننگا کرنے میں۔ کوئی بھی جسم کا حصہ ننگا کرنے میں خوبصورتی نہیں، کیوں؟ یہ میرے اللہ فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات میں سے ہے کہ جو عورت ایسا لباس پہنتی ہے جو اتنا چست ہوتا ہے کہ اس سے اس کے جسم کے خد و خال نظر آتے ہیں، یا وہ ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس سے اس کے جسم نظر آتا ہے، اتنا باریک لباس ہوتا ہے، تو ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ جنت ملنا تو درکنار بات ہے، جنت کی خوشبو جو سینکڑوں میل تک جائے گی، جو کہتے ہیں کفار کو بھی ملے گی، کہ اور ان کے اندر حسرت پیدا ہوگی کہ جس اتنی خوشبو ہے وہ خود کیسی ہوگی۔ لیکن ایسی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اور جن عورتوں کے یہ بے حیائی کا لباس پہنتی ہیں، بے حیائی کے کام کرتی ہیں، اس گھر میں جو مرد رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حدیث میں فرمایا کہ وہ دیوس ہیں۔ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو بغیرتی کی انتہا پہ ہوتا ہے، کہ جو اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی ماں کو، کسی کو بھی، جو بھی اس کے عورت اس کے ساتھ رہ رہی ہے، اس کے ذمہ ہے، اس کو اس بے حیائی کے کام سے نہیں روکتا۔ بلکہ آج کل تو یہ ہمارا فیشن ہوتا جا رہا ہے کہ ہم خود اپنی بچیوں کو ایسے لباس لا کے دیتے ہیں، خود اپنے گھر والیوں کو ایسا لباس لا کے دیتے ہیں کہ وہ پہنیں، اور لوگوں کی نظریں ان کے بازو دیکھیں، ان کی ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں، اور کیسی کیسی چیزیں پہنی ہیں۔ اور کیا ہے، مارکیٹ میں چونکہ یہ حرام کی چیزیں ہیں، یہ سستی بھی ملتی ہیں، یہ پائیدار بھی ہوتی ہیں، آج ہمارے پاس یہ بہانہ ہے۔ وہ چند روپے بچانے کی خاطر انسان اپنے رب کو ناراض کرتا ہے اور اس حرام لباس کو پہنتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کوئی وہ نیکی بھی کر لیتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ کبھی قابل قبول ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ کہ یہ شیطانی کام ہے۔ شیطان نے یہ عمل انسان کے لیے
اتنا مزین کر دیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ریشا، یہ ہم نے اتارا ہے تمہیں دیا، اور ہم نے فرض کیا ہے تمہیں اس سے اپنا جسم ڈھانکو اور اس سے اپنی زیب و زینت اور خوبصورتی حاصل کرو۔ آج ہم اللہ کو ناراض کر کے ان کپڑوں کو اتار کے، ان کپڑوں کو کم کر کے، اور خاص طور پہ جو انسانوں میں وہ صنف ہے عورت کی جس کو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے آپ کو ستر میں رکھنے کے لیے، جس کی نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ اس نے اپنے اوپر پوری اوڑھنی نہ ڈالی ہوئی ہو، اس کو ہم نے کیسا چھپایا ہوا، کیسا اس کو ظاہر کر رہے ہیں، اور لباس کو کیسے ہم نے مختصر کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم اس اللہ کے حکم میں خلاف ورزی کر کے کیا حاصل کر رہے ہیں، سوائے اللہ کی ناراضگی کے اور شیطان کو راضی کرنے کے، اور کچھ حاصل نہیں کر رہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، خالی ظاہر کو نہیں کرنا، اندر سے، دل سے، صرف اوپر سے نہیں ہے، کسی وقت چادر لے لی اور کسی وقت کپڑے پورے پہن لیے اور کسی وقت نہیں، دل سے خوشی سے اس کو قبول کرنا ہے، اور اندر انسان کے اندر لباس کا تقویٰ بھی ہونا چاہیے، اندر کا تقویٰ دل کا بھی ہونا چاہیے۔ خالی لباس پہنے ہوئے، بڑے خلعت پہنے ہو، بڑے عبائے پہنے ہو، اور بڑے بڑے چوغے پہنے ہو، پگڑیاں پہنی ہو، اور اندر بھیڑیا ہو، جب بھی موقع ملے نہ کسی کی عزت کی پرواہ کرے، نہ کسی کی مال کی پرواہ کرے، نہ کسی کی دوسرے کی ماں بہن کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے اس کے انسان کو شرم آئے۔ اللہ کہتے ہیں تقویٰ کا بھی ایک لباس ہے، تمہارے دل کے اندر بھی تقویٰ ہونا چاہیے اور تمہارے ظاہر میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، اندر باہر سے انسان کو ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، چھپا ہوا ہونا چاہیے، جیسے رب نے حکم دیا۔ ذالک خیرن، یہ تمہارے لیے بہترین ہے، اس دنیا کے اندر بھی بہترین ہے، بہت سارے فتنوں سے بچے رہو گے، اور آخرت کے لیے بھی، کامیابی کے لیے یہ سب سے بہترین چیز ہے کہ ظاہری لباس بھی اور اندر کا لباس بھی اللہ کے حکم کے مطابق پہنے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کا فرض ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے یہ تمہیں لباس جیسی نعمت عطا فرمائی، اور تم اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس لباس کو پہننا بھی ہے، اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے، پھر تب جا کے کام پورا ہوتا ہے۔ لباس پورا پہن کے اندر کا، باہر کا، دل کا، اپنے خیالات کا تقویٰ، اپنی آنکھوں کو ان حرام چیزوں سے بچانا ہے، اپنے کانوں کو ان حرام باتوں سے بچانا ہے، اپنی زبان کو ان حرام باتوں کو کرنے سے بچانا ہے، تو پھر لباس تقویٰ ملے گا۔ اپنے رب کی یاد، اپنے رب کے ناموں کی یاد، اس کا قرآن، اس کا دین سمجھانے کے علاوہ اور کوئی فضول بات انسان کے ذہن میں دل آزاری والی بات ہے، اور خاص طور پہ وہ کوئی فحاشی والی بات، کوئی گندی بات، انسان اس سے جتنا بچ سکتا ہے اس سے بچے، اور اگر کہیں پہ غلطی ہو جائے پھر اپنے رب سے معافی مانگے۔ یہ لباس کے بارے میں بڑے سخت اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور آج ہم ان سے اتنے ہی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرض جو ہماری خوبصورتی ہے، ہم اس کو خوبصورتی سمجھیں بجائے اس کے کہ ہم شیطان کی باتوں کے پیچھے چلیں۔ اگر بچپن سے ہی کسی بچے کو، بچی کو یہ عادت ڈال دیں، جب وہ بڑی ہو جائے گی، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کی عادت پختہ ہو جائے گی۔ اگر بچپن میں ہم اس کو ایسا لباس پہنائیں گے کہ اس کو محسوس ہی نہیں ہوگا، پہننا نہ پہننا اس کے لیے برابر ہوگا، تو پھر بڑے ہو کے اس کو ذہن میں کبھی بھی اس چیز کی اہمیت نہیں آئے گی۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔